الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. آمنت بالله صدق الله ومولانا العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم المقام والم الاحترام حضرات سامعین اکرام، آج کی جمعہ کی اس نشست میں قرآن مجید فرقان حمید سے ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے. اس آیت کے ذیل میں ایک عظیم الشان موضوع جو چلا آ رہا ہے ربیع الاول کے مہینہ سے، اور اس میں ذیلی عنوانات بھی شامل ہوتے جا رہے ہیں. تو اس سے پہلے گزشتہ کے پیوستہ جمعات کے خطبات میں یہ جو عظیم الشان موضوع سیرت النبی الاعظم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے چلا آ رہا ہے موضوع، اس کے ذیلی عنوانات آپ کے سامنے رکھے جا رہے ہیں. بہت سارے عنوانات پر گفتگو ہو چکی ہے. گزشتہ جمعہ، اس سے پیوستہ جمعہ آپ حضرات کے سامنے اس حوالے سے جس موضوع سے متعلق گفتگو ہوئی تھی وہ تھا آپ علیہ السلام کی رسالت اور نبوت کی حقانیت پر 10 اہم دلائل. چنانچہ 2 نشستوں میں نے آپ کے سامنے آپ علیہ السلام کی نبوت محمدیہ، رسالت محمدیہ کی حقانیت پر 10 سے زیادہ دلائل عقلی بھی نقلی بھی آپ کے سامنے رکھے تھے. آج کی اس نشست میں آپ حضرات کے سامنے جس موضوع کو رکھنا ہے وہ ہے وحی، نبی اور مذہب کی ضرورت و اہمیت اور اس پر دلائل و شواہد. ایک ذیلی دیگر بھی عنوان یا موضوع نکلتا ہے، وہ ہے دین اسلام کی حقانیت پر دلائل و شواہد، اور ایک نکلتا ہے قرآن حکیم کی حقانیت پر اس کے آسمانی کتاب ہونے پر دلائل و شواہد. یہ سارے تحقیقی موضوع ہیں. آج کی اس نشست میں آپ کے سامنے جو شروع کیا جا رہا ہے وہ ہے وحی، مذہب، نبی کی ضرورت و اہمیت، اس پر دلائل و شواہد. یہ میں نے عنوان اس وجہ سے رکھا کہ عام طور پر دیکھا جاتا ہے کہ معاشرہ میں ایسے افراد کہیں نہ کہیں دیکھنے کو مل جاتے ہیں جو مذہب سے بالکل بیزار ہوتے ہیں. کالجز کی دنیا میں بھی دیکھے ہم نے، یونیورسٹی کی دنیا میں بھی دیکھے. اس سے ہٹ کر بھی ہم نے مختلف شعبوں میں ایسے اکا دکا دانے دیکھے ہیں ہم نے کہ جب بیٹھتے ہیں تو بظاہر تو وہ دیکھنے میں بڑے اچھے مسلمان نظر آتے ہیں،
لیکن جب وہ سوالات پوچھنا شروع کرتے ہیں مزے میں آ کر، تو ان کے سوالات سے یہ بو آ رہی ہوتی ہے الحاد کی، انکار مذہب کی، لامذہبیت کی، سیکولرزم کی بو ان کے سوالات سے آ رہی ہوتی ہے۔ گویا وہ در حقیقت کسی مذہب کو ماننے کے لیے اندر سے تیار نظر نہیں آتے۔ چنانچہ اس طرح کے لوگ متعدد مختلف محکموں کے اندر ہم دیکھتے ہیں کم ہیں، بہت کم ہیں، لیکن کچھ نہ کچھ ہیں۔ اور عام طور پر پھر یہ سوال بھی پیش کرتے ہیں، اور یہ سوال جب ہمارے ایک مہمان بیرون سے جو آئے تھے ڈاکٹر ذاکر نائک، تو ان پر جو سوالات ہوئے تھے ان میں ایک سوال یہ بھی کرنے والوں نے کیا اور سوشل میڈیا پر موجود ہے کہ میں ایک اچھا انسان ہوں، مجھے مذہب کی کیا ضرورت ہے؟ پھر اس نے اپنے اچھے ہونے کی مثالیں دیں، میں فلاں سے اچھا ہوں، فلاں سے اچھا ہوں، پڑوسیوں سے اچھا ہوں، گھر والوں سے اچھا ہوں، فلاں سے اچھا ہوں، تو اب مجھے بتائیں مجھے مذہب کی کیا ضرورت ہے؟ خیر انہوں نے تو اس کو جواب دیا جیسے جواب دیا، لیکن یہ المیہ تو ہے کہ ہمارے معاشرے میں اس طرح کے ناسود موجود ہیں۔ چنانچہ میں نے مناسب سمجھا کہ اس موضوع کے حوالے سے بھی گفتگو کی جائے۔ دلائل تو بہت ہیں، دلائل تو 30 سے زیادہ ہیں، 30 سے بھی زیادہ ہیں۔ میں نشست کے وقت کے لحاظ سے جو پیش کرنے ہوئے پیش کر لیں گے، بقیہ انشاءاللہ آئندہ جمعہ پر آپ کے سامنے رکھے جائیں گے، اور یہ سلسلہ آگے چلے گا انشاءاللہ العزیز۔ تو اب یہ جو سلسلہ ہے دلائل کا، شواہد کا، اس حوالے سے وہ آپ کے سامنے میں پیش کر رہا ہوں کہ سب سے پہلی دلیل، پہلی بات یہ سمجھیں تمہیدی طور پر کہ میرا یہ ایک مقدمہ ہے، میرا یہ ایک دعویٰ ہے کہ دنیا میں یہ کہنا کہ میں کسی مذہب کا پیروکار نہیں ہوں اور بہت اچھا انسان ہوں، اللہ کی قسم نہیں ہو سکتا، ہو ہی نہیں سکتا۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟ دلائل سے انشاءاللہ بات سامنے آ جائے گی۔ کس طرح ہو سکتا ہے؟ مذہب چلنے کا راستہ ہوتا ہے، مذہب کا معنی ہی ہم اگر عربی گرامر میں دیکھیں اس کو تو یہ اس میں ظرف مکان کا صیغہ ہے، چلنے کا راستہ، منہج چلنے کا راستہ، شریعت شرع گھاٹ جہاں سے پانی لیا جاتا ہے، رہنمائی کے لیے، زندگی کے بقا کے لیے کوئی چیز لی جاتی ہے، دین بدلہ یعنی جو کام آپ کر رہے ہیں اس کا بدلہ آپ کو ملنا ہے۔ تو دنیا میں ہم جو اچھا کریں برا کریں، معاشرے میں ہمیں کہیں نہ کہیں اس کا بدلہ ملتے ہوئے نظر آتا ہے، اچھائی کا اچھائی کی صورت میں، برائی کا برائی کی صورت میں عموماً۔ تو اس کے لیے مذہب کے لیے جو اصطلاحیں ہیں ان اصطلاحات پر بھی غور کر لیا جائے تو بدلے کا خوف ہوتا ہے انسان کو، تو وہ پھر اچھے کام کرنا شروع کر دیتا ہے۔ حساب کتاب کا خوف ہوتا ہے تو وہ انسان فطرتی اعتبار سے اچھے کام کرنا شروع کر دیتا ہے۔ جس آدمی کے اوپر کوئی خوف دامنگیر نہ ہو، اس کو کوئی حساب کتاب کا ڈر نہ ہو، اس کا ذہن یہ ہو کہ اس کے اوپر کوئی بھی نہیں ہے، خاص کر جب وہ خلوت میں ہے، تنہائی میں ہے، اس کو کوئی نہیں دیکھ رہا، اس کے ذہن میں اگر یہ ہو کہ بس میں اپنے آپ کو ہی دیکھ رہا ہوں اس وقت، اور کوئی نہیں دیکھ رہا، کوئی کائنات کا کوئی مخلوق نہیں دیکھ رہی اور خالق بھی معاذ اللہ نہیں دیکھ رہا، تو ایسا انسان تو ظاہر بات ہے شتر بے مہار ہو جائے گا۔ اب مرضی میں جو آئے گا کرے گا، مرضی میں اچھائی کا تصور آیا، کرنے کا موڈ بنا، اچھائی کرے گا، مرضی میں اس کو برائی میں نفع نظر آیا، مفاد نظر آیا، وہ ادھر چل پڑے گا، کیونکہ مذہب تو اس کا کوئی نہیں ہے نا۔ اب مذہب کیا ہے؟ اس کا دل اور دماغ کا کنیکشن، اس کی ناقص عقل۔ اب جب اس میں چلے گا تو اس پر چلتے ہوئے یہ کبھی اچھائی کو اپنائے گا، کبھی برائی کو۔ ایسے بھی ہوگا کہ بہت ساری برائیاں ہوں گی، یہ اس کو اچھائی سمجھ کے اپنا لے گا، بہت ساری اچھائیاں ہوں گی، یہ اس کو برائی سمجھ کے ترک کر دے گا۔ اب مثالیں ان پر دی جا سکتی ہیں کہ یہ جو میں جملے بول رہا ہوں ان پر مثالیں بھی دی جا سکتی ہیں کہ بہت ساری اچھائیاں اس کو برائیاں نظر آئیں گی، بہت ساری برائیاں اس کو اچھائیاں نظر آئیں گی، بہت ساری برائیوں کو برائی دیکھتے ہوئے مفاد کی خاطر کر لے گا۔ مذہب تو نہیں ہے، جس کا کوئی مذہب نہیں ہے تو پھر اس کا مطلب شتر بے مہار ہے، گھوڑا بے لگام ہے،
اب یہ خواہشات کا غلام ہے، اب اس کا مذہب اس کی خواہشات ہیں، اس کے دل اور دماغ میں ابھرنے والے سفلی جذبات ہیں، احساسات ہیں، وہ اگر ادھر گئے ادھر چلا گیا، ادھر گئے ادھر چلا گیا۔ ظاہری معاشرے میں اس کے مفادات ہیں، مفادات نے چاہا تو یوں کیا، مفادات نے یوں چاہا تو یوں کیا، مذہب تو نہیں ہے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی یہ دعویٰ کرے کہ مذہب نہیں ہے، مذہب کے بغیر میں دنیا کا اچھا ترین انسان ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ تو میں نے بنیادی کچھ مثالیں دے کر آپ کے سامنے اس عقدے کو کھولا، اب میں اس پر دلائل دینا چاہتا ہوں۔ دلیل نمبر ایک یہ ہے کہ انسان دنیا میں جو کچھ بھی علم حاصل کرتا ہے، معلومات حاصل کرتا ہے، اپنے نفع نقصان کی چیزوں کو دیکھتا ہے، پرکھتا ہے، نفع والی چیزوں کی طرف جانا چاہتا ہے، نقصان والی چیزوں سے بچنا چاہتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ اس کے پاس کون سے ایسے ذرائع ہیں جن کے ذریعے سے یہ اس طرف جاتا ہے یا بچتا ہے؟ تو جواب آئے گا حواس خمسہ ظاہرہ، جواب آئے گا حواس باطنہ، اندر کا شعور، وجدان، عقل، یہ چیزیں ہیں۔ اب ان ساری چیزوں کو ہم دیکھ لیتے ہیں تو ظاہر بات ہے یہ سارے ذرائع ناقص ہیں، تام نہیں ہیں، کامل نہیں ہیں۔ فلسفہ کی اصطلاح میں یا منطق کی اصطلاح میں کہیں یا حکم شرعی کی اصطلاح میں کہیں، یقینی نہیں ہے، حتمی نہیں ہے، دو ٹوک نہیں ہے، لا شک فی نہیں ہے، ظنی ہے۔ کبھی ٹھیک ہوں گے کبھی غلط ہوں گے، کبھی ٹھیک ہوں گے کبھی غلط ہوں گے۔ تو جو آدمی ان ذرائع سے یوں سمجھے کہ مجھے مذہب کی ضرورت نہیں ہے، بس میں ان ذرائع سے اچھا انسان ہوں، وہ جھوٹ بولتا ہے، وہ یقینیات کے درجے میں نہیں ہے، وہ ظنیات کے درجے میں ہے زیادہ سے زیادہ، ورنہ نیچے وہمیات کے درجے میں ہے، نیچے شکیات کی دنیا میں پڑا ہوا ہے، شک وہم کی دنیا میں پڑا ہوا ہے، زیادہ سے زیادہ اوپر جا کر ظن کو ٹچ کر لیتا ہے، یقین تک نہیں پہنچ پاتا۔ بات مثال سے سمجھ آتی ہے۔ مثال کے طور پر یہ جو ظاہری 5 قوتیں ہیں، اگر ہم انہی کو دیکھ لیتے ہیں، شامہ، ناک کی قوت سونگھنے کی، اس سے علم حاصل کرتا ہے انسان۔ ناک کے ذریعے سے لیبارٹری اللہ نے لگائی ہے، اس کو پتہ چل جاتا ہے خوشبو ہے کہ بدبو ہے، چنانچہ یہ حکم لگانے پہ قادر ہو جاتا ہے کہ خوشبو ہے، پھر کہتا ہے نہیں بدبو ہے۔ پھر خوشبو کے اندر بھی درجات قائم کرنے پر قادر ہو جاتا ہے، خوشبو کس کوالٹی کی ہے، کس درجے کی ہے۔ یہ سارے درجے کیوں، یہ ساری چیزیں کیوں کر رہے ہیں؟ یہ اس کی جو لیبارٹری اللہ نے یہاں قوت شامہ کی صورت میں دی ہے، اس کے ذریعے سے وہ حاصل کر رہا ہے۔ لیکن اب کیا یہ کامل ذریعہ ہے کہ اس کے ذریعے سے جو علم اسے حاصل ہو رہا ہے؟ تو غور کریں تو یہ ناقص ذریعہ ہے۔ کیسے ناقص ذریعہ ہے؟ بس اوقات انسان کی یہ قوت شامہ ہوتی ہی نہیں ہے، بعض لوگوں کی پیدائش ہی نہیں ہوتی۔ میرے ساتھ ایک میرے دوست تھے مولانا بشارت صاحب، ہم نے 3 سال ایک ادارے میں پڑھایا، پیرا خیر آباد جاتے تھے، بیلا مترائیاں کے ہیں، آپ لوگ بھی جانتے ہوں گے یہاں کے، تو وہ ان کی یہ قوت شامہ پیدائشی نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں آپ دنیا کی مہنگی سے مہنگی خوشبو ہو یا سب سے کم ہو یا بدبو ہی ہو، مجھے کوئی ٹینشن نہیں ہے، ٹینشن فری۔ راستے پر ہم جاتے تھے، کہیں کوئی کتا مرا ہوتا، کوئی جانور مرا ہوتا، بو چڑھتی، میں یوں ہاتھ رکھ لیتا، وہ حضرت یوں ہو کے وہاں سے گزر جاتے۔ تو میں کہتا حضرت بو بڑی سخت آ رہی، کہتا کوئی ٹینشن نہیں، ٹینشن نو ٹینشن، لیبارٹری خراب ہے۔ شروع سے یہ اللہ نے، یہ اللہ بعضوں کو آزماتے ہیں کچھ نعمتیں لے کر اس سے۔ تو اب جو کہتا ہے اس کے ذریعے سے علم حاصل کر کے میں یقینیات تک پہنچوں گا، تو ہم پوچھیں گے تو اگر یہ خراب ہی ہو گئی پھر شروع سے نہ ہوئی پھر؟ اچھا چلیں جی، اکثروں کی تو ہوتی ہے، ہاں جی ہوتی ہے، ٹھیک ہے قوت شامہ، لیکن کبھی خراب بھی ہو جاتی ہے۔ جب زکام لگتا ہے، ناک عجیب و غریب قسم کے بلبلے ہوتے ہیں اور پھر ان مراحل سے گزرتا ہے، تو پھر ایسی صورت میں خوشبو والے خوشبو سونگتے ہیں اور حضرت صاحب کہتے ہیں کک خوشبو نہیں آتی، اس کو خوشبو محسوس نہیں ہو رہی ہوتی۔ بعضوں کو خوشبو جس درجے میں محسوس ہونی چاہیے اس درجے میں نہیں ہوتی، بعضوں کی الرجی شروع ہو جاتی ہے، مسائل ہیں، تو غلطی کھا جاتا ہے انسان۔ پھر خوشبو کے معیار پہچاننے میں، خوشبو اور بدبو کا فرق کرنے میں انسان کی یہ لیبارٹری میں نقص آتا ہے، تو یہ ذریعہ علم کمزور پڑ جاتا ہے۔ پھر دماغ اور دل فیصلہ نہیں کر پاتے کہ خوشبو ہے
کہ بدبو ہے، خوشبو ہے تو کس درجے کی ہے؟ دماغ اور دل فیصلہ کیوں نہیں کر پاتے؟ اس لیے کہ یہ ذریعہ ناقص ہے۔ اب اس سے آگے چلیں، ذائقہ، ہم چکھ کر کسی چیز کو، لیبارٹری اللہ نے لگائی ہے، زبان پر رکھتے ہیں تو بتا دیتے ہیں کھٹا ہے، میٹھا ہے، کڑوا ہے، پھیکا ہے، پھیکا ہے، کوئی اس کا ذائقہ نہیں ہے۔ اب یہ جو ہم لیبارٹری حکم لگا رہی ہے، دل اور دماغ کے ذریعے زبان حکم لگا رہی ہے، کیوں لگا رہی ہے؟ یہ اللہ نے یہاں تاثیر زبان میں رکھ دی ہے، اور سائنس آج تک اس نتیجے تک نہیں پہنچ سکی کہ اس زبان میں ایسی کون سی چیز ہے جو چکھ بھی لیتی ہے، بول بھی لیتی ہے۔ آج تک ان کو یہ پتہ نہیں چل سکا۔ یہ زبان اب یہ چکھتی ہے، بس اوقات چائے گرم گرم پی لیتے ہیں، کافی گرم گرم پی لیتے ہیں، تو ایک دو دن کے لیے آپ کی زبان سن ہو جاتی ہے، اور پھر سن ہونے کے بعد آپ کو وہ چیزوں کا ذائقہ نہیں آ رہا ہوتا جو آنا چاہیے۔ کبھی ایسے بھی ہو جاتا ہے، تو گویا پتہ چلا کہ یہ لیبارٹری بھی یقینی علم ہمیں نہیں دے سکتی، یقینی علم نہیں دے سکتی ہمیں۔ اچھا، تیسری لیبارٹری دیکھیں، اللہ نے کان رکھے ہیں، کانوں کے ذریعے سے ہم سنتے ہیں، لیکن کبھی کبھی سننے میں بھی فرق آ جاتا ہے، مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ سننے میں ہم دعا لکھتے رہے، وہ دغا پڑھتا رہا، سنتا رہا، فقط ایک نقطے نے محرم سے مجرم بنا دیا۔ تو کبھی ایسے بھی ہوتا ہے کہ انسان سنتا ہے، سننے میں غلطی کھا جاتا ہے۔ ہمارے کتنے دوست ہوتے ہیں جمعہ پڑھانے والے، محلے میں کوئی اکا دکا مسائل پیدا ہوتے ہیں، کیا ہے جی انہوں نے یہ بات کی تھی، اب سننے میں غلطی لگ گئی، ان سے پوچھا آپ نے کی تھی، میں نے تو یہ کی تھی۔ اب سننے میں کیا لگ گئی؟ غلطی لگ گئی۔ بس اوقات سمجھنے میں غلطی لگ جاتی ہے، سنا صحیح ہے، سمجھا غلط ہے، کیونکہ ہر آدمی اپنے دماغ کے مطابق، اپنے گراف کے مطابق چیز کی تعبیر لیتا ہے۔ شرارتی آدمی شرارت والی تشریح لیتا ہے، اور شریف آدمی شرافت والی تشریح لیتا ہے۔ تو شرافت والے کو تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، لیکن شرارت والا اس سے کوئی نہ کوئی اپنا معنی اخذ کر کے، تشریح اخذ کر کے، ایک ایسی چیز جس میں دور تک اس میں شائبہ نہیں ہوتا، وہ اسے مطلب لے کے دنیا میں فساد پھیلا رہا ہوتا ہے۔ تو سمجھیں ان چیزوں میں نقص ہے، کامل نہیں ہے۔ اب سننے میں نقص، وہ مولانا صاحب نے کہا اسلام میں بیاج حرام جو ہے وہ حرام ہے، بیاج ہندی زبان میں اس کو کہتے ہیں سود کو۔ تو ایک حضرت کی کان پہ لگا بیاج حرام ہے، اس نے کہا پیاز حرام ہے۔ مولوی صاحب آپ جو پیاز حرام ہے، وہ گھر گیا اور سارا پیاز اٹھا کے باہر، وہ کسی پڑوسی نے پوچھا حضرت کیا ہوا؟ اس نے کہا مولوی صاحب نے کہا پیاز حرام ہے۔ یہ شاید وہ حضرت تھا کہ جو جمعہ کے بالکل اخیر میں آتا تھا، جیسے عادت ہوتی ہے بالکل اخیر میں مولوی صاحب تقریر ختم کر رہے ہیں اور پھر آنا ہے، تو وہ آخر میں آتے اس کے کان میں بیاج کی بجائے پیاز پڑ گیا، تو وہ پیاز اٹھا کے باہر پھینک رہا۔ تو مولوی صاحب نے کہا اللہ کے بندے بیاج سود کو کہتے ہیں، میں نے بیاج سود کا کہا ہے، پیاز ادا نہیں آیا۔ تو سننے میں بھی غلطی لگ سکتی ہے، اس لیے جب غلطی لگتی ہے تو یقینی کہاں سے آیا؟ یقینی ذریعے علم کہاں سے آیا؟ اب یقینی ذریعے علم نہیں ہے، ظنی ہے، تو پھر اس سے آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ میں یقینی طور پر معاشرے کا بہترین انسان ہوں؟ تو یقینی طور پر بہترین انسان ہونے کے لیے یقین کا ذریعہ علم چاہیے۔ ظنی درجوں سے آپ یقینی بہترین انسان نہیں بن سکتے۔ اب اسی طرح آپ دیکھ لیں، ایک اس میں آتا ہے جی دیکھنا، باصرہ، قوت باصرہ، دیکھنے کی لیبارٹری اللہ تعالیٰ نے لگائی ہے، آنکھ دیکھ رہی ہے۔ اب آنکھ دیکھ رہی ہے، کبھی کبھی غلطی بھی کھا جاتی ہے۔ ہم راستے پر جا رہے ہیں، کسی کو دیکھا، ہم نے کہا شاید یہ ہمارا دوست ہے فلاں۔ اللہ نے دنیا میں ایک جیسے کچھ انسانوں کی شکلیں ملتی جلتی بھی بنائی ہیں، تو ہم اس کو کھڑے کرتے ہیں، السلام علیکم، بڑا زبردست، آپ ٹھیک ہیں، کب آئیں؟ وہ کہتے ہیں کون جی، کدھر سے؟ تو پھر کہتے ہیں آپ وہ فلاں نہیں ہو؟ میں نہیں ہوں، اللہ کے بندے دیکھ ذرا تھوڑا سا، تو دیکھنے میں غلطی ہو گئی، دیکھنے میں غلطی ہو گئی۔ جب ہماری نظریں کمزور ہو جاتی ہیں پھر تو پوچھے ہی نہ، پھر تو بابا جی اپنے بیٹے سے بھی کہتے تو کون ہے؟ نظر جو صحیح نہیں آ رہا، نظر جو خراب ہو گئی۔ تو ظنی درجے کے ذرائع علم سے یقینی درجے کا انسان، اچھا انسان کیسے بن سکتا ہے؟ یہ فلسفہ کے خلاف ہے، یہ عقلیات کے بھی خلاف ہے۔ تو یقینی درجے میں اچھا انسان بننے کے لیے یقینی ذرائع علم چاہیے۔
اب میں ایک ایک مثال دے رہا ہوں، مثالیں بہت ہیں، مثال ایک ایک دے رہا ہوں تاکہ بات سمجھ آ جائے. اور دلیل نمبر 1 چل رہی ہے فی الحال. اچھا اسی طرح آگے چلیں جی. باسرہ کے لحاظ سے دیکھیں، ایک آدمی وہ دور سے دیکھتا ہے کوئی، وہ کہتا ہے شتر مرغ مارو اسے. وہ گولی چلاتے ہیں تو آگے کوئی سفید کپڑوں والا آدمی جا رہا تھا، اس کو وہ مارا گیا یار. پتہ چلا شام کے وقت وہ شتر مرغ نہیں مرا، کوئی آدمی مار دیا. کتنے ہی ایسے دور سے ہم دیکھتے ہیں، اتنے ہیں، قریب آتے ہیں اتنے نہیں ہوتے. فلاں ہے قریب آتے ہیں وہ نہیں ہوتا. تو آنکھیں دھوکہ کھا جاتی ہیں. تو پتہ چلا یہ یقینی ذریعہ علم نہیں ہے، ظنی ہے. 4 ہو گئے بھائی. 5واں ذریعہ علم لامسہ، جس کو کہتے ہیں چھونے کی قوت. کہ انسان کو جسم، سکن اس کی، اس میں اللہ نے ایسی قوت رکھی ہے کہ یہ سردی گرمی مختلف چیزیں محسوس، ٹمپریچر محسوس کر لیتی ہے. یہ اس کی جلد اس کو بتا دیتی ہے ابھی سردی کا ٹمپریچر کیا جا رہا ہے، ابھی گرمی کس ترتیب سے جا رہی ہے. پھر ایک اندازہ قائم کرتا ہے، جب اس میں دیکھتا ہے تو اتنے ہی ترتیب سے جا رہی ہوتی ہے، اس کے قریب قریب جا رہی ہوتی ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو قوت لامسہ دی ہے، قوت لامسہ. لیکن اس میں بھی کبھی کبھی مسئلہ، انسان کا جسم شل ہو جاتا ہے، فالج ہو جاتا ہے، لقوہ وغیرہ مختلف قسم کی بیماریاں ہو جاتی ہیں. انسان کا جسم ساتھ عضو ہوتا ہے، کام نہیں کرتا، سون ہو جاتا ہے. سوئی لگاؤ، کاٹو، اس کو کوئی پتہ نہیں ہے، کوئی پتہ نہیں ہے. تو انسان کے جسم میں یہ چیزیں، معذوریاں یہ ایسی ہیں. اچھا بسا اوقات بعض آدمیوں کا جسم اتنا مضبوط ہوتا ہے کہ سخت قسم کی سردی بھی وہ کہتا ہے نہیں ہے یار سردی، اور بعضوں کا اتنا کچا ہوتا ہے وہ بیچارہ ہلکی سردی میں ایسے ٹھٹر رہے ہوتے ہیں، کہتے ہیں بچی سردی ہے. بعضوں کو گرمی کتنی سخت لگ رہی ہے، بعض کہتے ہیں کوئی نہیں ہے. یہ جو کمانڈو ہوتے ہیں ہمارے، ان کو جو ٹریننگ سے گزارا جاتا ہے 6 مہینے 7 کی ٹریننگ سے، ان کو سردی گرمی کے ان سخت مراحل سے گزار کے، برف کے پانیوں سے گزار کے، کھولتے ہوئے پانیوں سے گزار کے، ان کا جسم کتنا مضبوط ہو چکا ہوتا ہے. تو قوت لامسہ یہ بھی ایک گراف پہ ایک ترتیب سے نہیں رہتی کہ آپ کو یقینی نتیجہ دے گی. ان میں بھی مسائل پیدا ہوتے ہیں، اتار چڑھاؤ پیدا ہوتا رہتا ہے. آپ کے جسم کے اوپر کچھ زخم لگتا ہے، وہ زخم اوپر جس کو ہم کہتے ہیں، اس کے اوپر ایک زخم کے اوپر جلد سی بن جاتی ہے، تو یہ سن ہوتی ہے. اس کے اوپر آپ کچھ بھی، جس کو ہم کہتے ہیں کھینڈا، تو اس کے اوپر جب آپ کوئی چیز لگاتے ہیں آپ کو کچھ محسوس نہیں ہو رہا ہوتا. جس زخم کے اوپر وہ اوپر ایسی تیز جم چکی ہے، وہ آپ کے جسم کا حصہ ہی ہے، کوئی الگ سے چیز تو نہیں ہے، لیکن آپ کی قوت لامسہ کو وہ مفلوج کر چکی ہے وقتی طور پر. تو مان لیجئے کہ یہ 5 قوتیں جو میں نے بیان کی ہیں، جن سے انسان کو خارجی طور پر علم حاصل ہوتا ہے، یہ یقینی نہیں ہے، یہ ظنی درجے کے ذرائع علم ہے. اب جب ظنی درجے کے ہیں، کچے درجے کے ہیں، تو پھر یقینی درجے میں یہ کہنا کہ مجھ جیسا اچھا انسان کائنات میں کوئی نہیں ہے، کہ میں کسی مذہب کا فالوور نہیں ہوں، جھوٹ بول رہا ہے. یقینی درجہ تجھے کیسے حاصل ہو گیا؟ ظنی چیزوں سے. اچھا اسی طرح جو ہے، اب باطنی قوتوں کے لحاظ سے دیکھ لیجئے، شعور، وجدان، عقل، یہ چیزیں تو یہ بھی ناقص ہیں انسان کی. کیسے ناقص ہیں؟ کیسے ناقص ہیں؟ دیکھیں، انسان کی عقل ہر وقت درست فیصلہ نہیں کرتی. بہت سارے فیصلے عقل کے ذریعے سے ہم کرتے ہیں، مذہب کو کنارے رکھ کر. تو وہ بہت سارے عقل کے ذریعے سے کیے ہوئے فیصلے مستقبل میں بانجھ ہو جاتے ہیں. مثالیں بہت ہیں میرے پاس، لیکن وقت نہیں ہے، میں آپ کے موضوع کو آگے لے کے چلنا چاہتا ہوں. یہ جو ابھی آپ کے ملک میں 26ویں ترمیم پیش ہوئی ہے، تو ترمیم کا کیا مطلب ہے؟ ترمیم کا یہی خلاصہ ہے نا کہ ملک کو چلانے کے لیے جو قوانین ہم انسانوں نے اپنی عقلوں سے بنائے ہیں، جو آئین کے اندر شکیں، دفعات، سیکشنز، اس کے اندر ذیلی سیکشنز، یہ جو چیزیں ہم بناتے ہیں، ایکٹ بناتے ہیں، یہ ناقص دماغوں سے بناتے ہیں. آگے چل کے 2-4 سال کے بعد ہمیں ہمارا حالات و واقعات بتا دیتے ہیں کہ اب یہ چلنے والے نہیں ہیں، یا اب یہ ملک کی ضروریات کو پورا کرنے والے نہیں ہیں.
اب ایسے حالات پیدا ہو چکے ہیں کہ ان حالات کی وجہ سے آپ کو ان کو بھی تبدیل کرنا ہوگا. تو یہ پھر ترمیم ہم کرتے ہیں، تبدیل کر کے پھر ہم نئی چیزیں، نئی شکیں ڈال دیتے ہیں، نئے قوانین ڈال دیتے ہیں. تو مان لیجئے ترمیموں کی ضرورت تب پڑتی ہے جب ہمارے یہ ذرائع علم، یہ عقل، یہ سوچ، یہ اندر کی سمجھداری جس کو ہم کہتے ہیں، سمجھ، فہم، یہ ناقص ہے. اگر کامل ہوتا تو ہمیں اسے بدلنے کی، ترمیم کرنے کی ضرورت محسوس نہ ہوتی. میں مثال دیتا ہوں قرآن کی. قرآن وحی کا مجموعہ ہے نا، جب سے اترا ہے آج تک پوری دنیا کے کافر زور لگا چکے اڑی چوٹی کا. کوئی ایک آیت، ایک حکم، ایک بات بھی عقل کے، شعور کے، معاشرتی زمینی حقائق کے خلاف ثابت کیے انہوں نے. زور لگا کے بھی، ہزاروں اعتراضات کر کے بھی جو ہے وہ شکست سے دوچار ہو کے بیٹھے. پتہ چلا دنیا میں انسان عقل ہو، شعور ہو، اس کے پاس یہ ظاہری قوتیں سوننے کی ہوں، دیکھنے کی ہوں، بولنے کی ہوں، یہ ٹمپریچر معلوم کرنے کی ہوں، ان سب سے جو علم حاصل ہوتا ہے وہ علم ناقص ہے. جب علم ناقص ہے تو ناقص علم اور معلومات سے کوئی آدمی کہے میں معاشرے کا سب سے بہترین انسان بن جاؤں گا، یہ محال ہے. کیونکہ ناقص ذرائع سے کامل کبھی بھی نہیں بنتا. کامل سے بنا کرتا ہے. یقینیات یقینی عناصر سے بنتا ہے. ظنی عناصر اجزاء سے یقینی درجے کا مجسمہ یا جسم تعبیر نہیں ہوتا یا تعمیر نہیں ہوتا. یہ صاف سا اصول ہے. یہ میں نے پہلی دلیل آپ کے سامنے رکھی ہے جس سے آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ ان چیزوں سے جب نہیں ہے تو اب ہمیں چاہیے ایسا ذریعہ علم جو سب سے کامل ہو، یقینی ہو، جس کو دنیا کا کوئی باشعور انسان چاہے جس مذہب کا بھی ہے جھٹلا نہ سکے. اور وہ صرف اور صرف وحی آسمانی کا ذریعہ علم ہے. وحی آسمانی کا ذریعہ علم ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو دیا، رسولوں کو دیا، اور جن کے ذریعے سے اللہ نے مذہب کی بنیاد رکھوائی. مذہب وجود میں آیا اور پھر مذہب والے پیدا ہوئے اور دنیا پر ان کو اللہ نے حکمرانیاں بھی دیں، تابانیاں بھی دیں، اللہ نے ان کو شادابیاں بھی دیں، کامرانیوں سے بھی نوازا. یہی تاریخ انسانی آج تک ہمیں کہتی آ رہی ہے. تو وہی ایک ایسا ذریعہ علم ہے کہ جس کے اندر شک و شبہ دور تک بھی موجود نہیں، جو یقینی ذریعہ علم ہے، جس کو زن کی طرف لے جانے والے خود زن میں چلے گئے، برباد ہو گئے، لیکن اس میں شک و شبہ ثابت نہ کر سکے. ایسا ذریعہ علم ہے یقینی، وہ وحی ہے. اور وحی کے ذریعے سے نبوت اور رسالت سامنے آتی ہے، وہی ہی کے ذریعے سے مذہب وجود میں آتا ہے. تو پھر اس کا انکار کیسے کیا جا سکتا ہے؟ اور اسی کے ذریعے سے اچھے لوگ معاشرے میں پیدا ہوتے ہیں، اس کا انکار کیسے کیا جا سکتا ہے؟ یہ میں نے پہلی دلیل آپ کے سامنے رکھی. دوسری دلیل کو دیکھ لیجئے کہ انبیاء جو تشریف لاتے ہیں، جو مذہب کے سب سے بڑے علم بردار ہوتے ہیں، انہوں نے آ کر ایک طرف احکام کی تھیوری دینی ہوتی ہے اور دوسری طرف احکام کے پریکٹیکل کر کے بتانے ہوتے ہیں انسانوں کو. اور دنیا میں کوئی بھی انسان کسی فیلڈ میں بھی جاتا ہے، اس کو تھیوری کی بھی ضرورت ہوتی ہے، اس کو پریکٹیکل کی بھی ضرورت ہوتی ہے. بغیر تھیوری اور پریکٹیکل کے کوئی آدمی نئے میدان میں قدم رکھے گا، عمومی طور پر دنیا یہی کہتی ہے اور نظر آتا ہے وہ برباد ہو جاتا ہے. وہ سرمایہ لگاتا ہے، ضائع کر دیتا ہے. وہ کہیں کسی ایک عام آدمی جس نے گاڑی سیکھنے کی کتاب ٹریفک والی نہیں پڑھی، تھیوری پریکٹیکل نہیں کیا، جا کے گاڑی سٹیئرنگ پر بیٹھے گا تو کیا کرے گا؟ اپنا بھی کباڑا کرے گا، گاڑی کا بھی کباڑا کرے گا. تو اب جب دین ہو کہ دنیا ہو، کوئی بھی شعبہ ہو دنیا کا، اس میں تھیوری اور پریکٹیکل کے بغیر انسان اچھا شعبے کا ماہر نہیں بن سکتا، اچھا ڈاکٹر نہیں بن سکتا، اچھا انجینئر نہیں بن سکتا، کامل درجے کا کوئی بھی شعبے کا آدمی نہیں بن سکتا. تو میں پوچھنا چاہتا ہوں بغیر مذہب کے کامل درجے کا انسان کیسے بن سکتا ہے؟
بغیر مذہبی تھیوری اور پریکٹیکل کے آپ کس طرح اچھے انسان بن سکتے ہیں؟ نہیں بن سکتے. یہ دوسری دلیل ہے. اب اسی طرح تیسری دلیل میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ مذہب ہی انسان کی لذات و شہوات کو اور اس کی خواہشات کو خالق کی مرضی اور منشا سے دور کرتا ہے اور علیحدہ کرتا ہے، ممتاز کرتا ہے، جدا کرتا ہے. کس طرح پہچانا جائے کہ یہ میری خواہش ہے، یہ لذات و شہوات ہیں، یہ خالصتاً میرے دل میں آئے ہوئے ایک جو خواہش ہے، اور کس طرح پہچانا جائے کہ یہ میرے رب کی منشا ہے؟ تو پھر رب کی منشا چاہنے کے لیے یا اس کو سمجھنے کے لیے آپ کو مذہب ہی کی ضرورت ہوتی ہے. آپ کو آپ کا مذہب بتاتا ہے یہ چیز رب کی منشا ہے، یہ اس کے بھیجے ہوئے رسول کی منشا ہے، اور یہی ہے دنیا اور آخرت میں کامیابی کا راستہ. اور یہ جو آپ اختیار کر چکے ہوئے خواہشات ہیں، یہ لذات ہیں، شہویات ہیں، یہ تباہی اور بربادی کا راستہ ہے. اگر مذہب کو ہٹا دیں، خدا کے تصور کو نکال دیں، تو پھر میں نے کہا انسان اپنے خواہشات کا غلام بن کر تباہی و بربادی کے دانے پر پہنچ جائے گا. اب انسان کی زندگی میں دیکھیں، ہم جو روزمرہ کی ترتیبات میں دنیا کی چیزیں اپناتے ہیں، خرچ کرتے ہیں، استعمال کرتے ہیں، 3 ہمارے درجے ہوتے ہیں. ایک ضروریات کا درجہ، اب تیسرے پوائنٹ کو میں سمجھا رہا ہوں، ایک حاجات کا درجہ، ایک خواہشات کا درجہ. یہ جو پہلا درجہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں ضروریات کا درجہ، مذہب کہتا ہے ضروریات پوری کرو. ضروریات کیا ہے انسان کی؟ ضرر سے ہے نقصان، یعنی جس کو آپ پورا نہ کریں تو آپ کو نقصان ہو. ہر انسان کی بنیادی ضرورت ہے سر چھپانے کے لیے کوئی چھپری ہو، مکان ہو. ہر انسان کی بنیادی ضرورت ہے اس کو کھانا پینا وقت کا میسر ہو. ہر انسان کی بنیادی ضرورت ہے کہ اگر وہ سخت بیمار ہے تو اس کو دوائی کے وسائل اس کے پاس موجود ہو. یہ روزمرہ کے جو چیزیں جن کے بغیر آپ کی زندگی تنگ ہو جاتی ہے، پریشان حال ہو جاتی ہے، آپ فقر و فاقہ میں چلے جاتے ہیں، آپ بے یار و مددگار ہو جاتے ہیں، تو یہ آپ کی ضروریات زندگی ہیں. اب یہ مذہبی تفریق کر کے علیحدہ رکھتا ہے اور پھر اس میں درجے مقرر کرتا ہے کہ آپ اس میں خرچ کرو گے تو کس درجے میں خرچ کرو گے. کہیں اسراف میں نہ چلے جاؤ، کہیں تبذیر میں نہ چلے جاؤ. اس کے لیے درجے، اور خرچ کرنے کی پھر آگے درجے بتاتا ہے. کہیں فرض ہے جان بچانے کے لیے، جس سے آپ کی جان بچے، کسی کی جان بچے، اتنا خرچ کرنا فرض ہے. کہیں واجب کا درجہ رکھتا ہے کہ جو آپ کے ماتحت ہیں، آپ کے بچے، بیوی، اہل و عیال، یا آپ کے والدین، یا آپ کے وہ بھائی جو ابھی کمانے والے نہیں ہیں، تو ان پر خرچ کرنا آپ کی ذمہ داری، آپ پر واجب ہے. یہ مذہب متعین کرتا ہے راستے. اگر مذہب کو نکال دیں تو آپ کس طرح متعین کریں گے والدین کے حقوق کیا ہیں، ان کا درجہ کیا ہے، بیوی بچوں کے حقوق کیا ہیں، ان کا درجہ کیا ہے. کیا سب کو ایک ہی لاٹھی سے ہانکیں؟ کیا جس طرح پڑوسی کا حق ہے اسی طرح ماں باپ کا حق ہے؟ کیا جس طرح پڑوسیوں کا حق ہے اسی طرح بیوی بچوں کا بھی حق ہے؟ یا درجوں میں فرق ہے؟ یہ فرق کے مراتب کون بتا رہا ہے؟ مذہب. اچھا انسان بغیر مذہب کے کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا سب کو ایک لاٹھی سے ہانکا جائے گا؟ نہیں ہو سکتا. تو یہ میں تیسری چیز آپ کے سامنے رکھ رہا تھا. تو ایک ضروریات ہیں، دوسری چیز ہے حاجات. حاجات وہ ہیں کہ جن کے بغیر بھی آپ کی زندگی گزر سکتی ہے. البتہ زندگی کا لش پش، رونق، زیادہ جو ٹیپ ٹاپ ہے، چوپڑ چاپڑ ہے، وہ چیزیں ذرا کم ہو جائیں گی. مثال کے طور پر فروٹ یا حلوے جلوے، کھیریں شیریں، جو چیزیں انسان کے چسکے کی چیزیں ہیں، اب یہ چیزیں، یا سویا زمین پر بھی جا سکتا ہے، سویا تلائی کے اوپر بھی، روئی والی پر جا سکتا ہے. پہلے دور میں ایسے ہی ہوتا تھا، لیکن اب چارپائیاں پھر آئیں، پھر چارپائیوں کے بعد بیڈ آ گئے، اور اب ایسے موٹے موٹے فٹ والے گدے آ گئے کہ اب حضرت صاحب نیچے سوتے ہی نہیں، کہتے اسی پر سونا ہے. تو یہ جو چیزیں آ گئی ہیں، یہ کس میں ہے؟ حاجات میں. ٹھیک ہے، اسلام منع نہیں کرتا، اللہ نے آپ کو طاقت دی ہے، استطاعت دی ہے، آپ ذرا اچھا سا
برانڈ اچھا سا سلسلہ لینا چاہتے ہیں، لیکن یہ بھی نہیں ہے برانڈوں کے نظر ہو کر رہ جائیں، سارا مال ان کاموں میں لگانا شروع کر دیں۔ اللہ کی نعمتوں کا اثر اپنے اوپر دکھانے کے لیے تھوڑا تھوڑا کر بھی لیا کریں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ امام مالک بڑے بڑے حضرات کبھی کبھی مہنگے جوڑے بھی پہن کے آتے تھے، بہت مہنگے مہنگے، تاکہ پتہ چلے اللہ کی نعمتوں کا اثر میرے جسم پر نظر آئے۔ اور آپ علیہ السلام نے بھی ایک شخص کو دیکھا جس کے کپڑے بڑے عجیب سے تھے، پرانے سے تھے، پھٹے سے تھے، اور اس کی حالت آپ کو معلوم تھی۔ فرمایا تیرے پاس ایسا کوئی سلسلہ نہیں ہے ذرا کپڑے اچھے کر دے؟ کہا جی ہے۔ تو فرمایا پھر اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے جسم پر اپنی نعمتوں کا اثر دیکھنا چاہتے ہیں۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، آپ کو جو وحی ملتی ہے نعمت، اس کو بھی بیان کیجیے، یہ بھی نعمت ہے۔ اور اس کا ایک مطلب مفسرین فرماتے ہیں جو نعمتیں اللہ نے دنیا کی دی ہیں تھوڑا تھوڑا اظہار کر لینا اللہ کی نعمتوں کا، یہ نہیں شوخیاں مارنا، شیخیاں مارنا یا اس قسم کے تفاخر، وہ نہیں ہے۔ اظہار نعمت کے لیے تحدیث بالنعمہ اس کو ہم کہتے ہیں، جائز ہے۔ اباحیات کا درجہ، پہلے نیچے زمین پر بیٹھتے تھے، پھر ٹول بنائے، ٹولوں کے بعد موڑے شوڑے آ گئے، موڑے شوڑوں کے بعد اب کرسی آ گئی، کرسی کے بعد اب ماشاءاللہ چلنے والی گھومنے والی کرسی آ گئی، بڑی آرام پہ۔ ٹھیک ہے، اللہ نے جس کو استاد دی ہے، بیٹھ کے کام ہے، کمپیوٹر پر کام کرتا ہے، پڑھتا ہے، مطالعہ اسٹڈی کرتا ہے، منع نہیں ہے، مباحات ہیں، اباحیات ہیں، حاجات میں ہیں، ٹھیک ہے لے لے۔ اب یہ دوسرا درجہ ہے، لیکن سر پہ سوار نہ کرے، نہیں ہے تو کیوں نہیں ہے۔ وہ ضروریات کا معاملہ ایسا ہے کہ نہیں ہے تو فکر کرے، زندگی تنگ ہو جائے گی، پریشان حال ہو جائے گا۔ اب تیسرا درجہ ہے خواہشات کا۔ خواہشات انسان کو گمراہی کی طرف لے جاتی ہیں۔ اب خواہشات میں بھی پھر درجے ہیں، کوئی چھوٹی خواہش ہے، کوئی بڑی خواہش ہے، کوئی بڑی خواہش ہے۔ ایک گاڑی ہے، ضرورت پوری ہو رہی ہے، کہتا ہے نہیں جی میں تو 2-3 گاڑیاں رکھ سکتا ہوں، ایک گاڑی سے ضرورت پوری ہو رہی ہے، یہ خواہشات ہے۔ اب اگرچہ ہم اس کو یہ نہیں کہیں گے کہ یہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہو گیا ہے، یوں کہہ سکتے ہیں کہ اسراف کی طرف جا رہا ہے، کہ ایک گاڑی سے ضرورت پوری ہو سکتی ہے، دوسری تیسری کی بات کیوں کر رہا ہے؟ اگرچہ حلال کی خریدے گا، کیوں کر رہا ہے؟ اسراف اسی کا نام ہے، جائز کاموں میں لمٹ کو کراس کرنا۔ لا تسرفوا انہ لا يحب المسرفین، اسراف مت کرو، اسراف کرنے والوں کو اللہ پسند نہیں کرتے۔ اچھا آج اسراف کرے گا، طاقت ہے دوسری گاڑی لینے کی، لے لے گا، کل ایک بیٹا کہے گا مڑی تو الگ ہونی چاہیے، تریمت آسی مڑی الگ ہونی چاہیے، دعا چند کرسی آسی مڑی الگ ہونی چاہیے۔ اب پھر یہ جیسے جیسے انسان خواہشات میں آگے بڑھتا ہے نا، تو پھر یہ پاؤں نہیں دیکھتے کہ چادر کتنی ہے، پھر یہ وسائل نہیں دیکھتے، مسائل نہیں دیکھتے کہ وسائل کتنے ہیں، پھر یہ اپنے ان پیاروں کی فرمائشیں پوری کرنے کے لیے پھر جب دیکھے گا وسائل حلال کے پورے نہیں ہیں تو کہیں نہ کہیں سے تو پورے کرنے ہیں، پھر دوسروں کی جیبوں کی طرف نظر جائے گی، پھر حرام کی طرف لپکے گا، نہ چاہتے ہوئے لپکے گا، اور پھر ایک ٹائم ایسا آئے گا خود نکالنے کے ہیلے بہانے کر کے لوٹے گا، کیونکہ انسان کی فطرت ایسی ہے، یا اس کے اندر انسان معاشرے میں جس معاشرے میں رہتا ہے ایسے احساسات پیدا ہو جاتے ہیں۔ ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں کھل نہ دی جا دے بیڑا نہیں بڑھا کے انسان، اور آج کل پاکستانی آتے ہیں ٹیڑا نہیں بھی بڑھا کے انسان، پیڑا نہیں بھی بڑھا کے انسان، پیڑا نہیں بھی، تو اس لیے پھر یہ نیچے تک نہیں رہے گا، آگے جائے گا۔ اس لیے خواہشات سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ خواہش اگرچہ آپ کو جائز بھی نظر آئے، لیکن اس پر غور کریں، یہ کہیں نہ کہیں آپ کو اوپر والی ناجائز خواہش سے لنک جوڑتی ہوئی نظر آئے گی، آج نہیں تو کل آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ بالکل آپ ذرا غور کر لیں، میں بھی غور کر لوں، آپ بھی غور کر لیں اپنی زندگی میں کہ ہم نے جس چیز کو جائز سمجھ کے ہماری ضروریات میں نہیں تھی، ہماری حاجات میں بھی نہیں تھی، صرف خواہش تھی، پوری کرنا چاہا، وہ جی خواہش ہے لیکن جائز ہے، تو آج کی کل پھر وہ دائیں بائیں کے لوازمات اور متعلقات اتنے چمٹ گئے کہ پھر ہم اپنی خواہشات کی تکمیل پر قابو نہ کر سکے، اور پھر ہم حرام کاری میں، حرام چیزوں میں پڑ گئے۔ اسی طرح ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں نا اولیاء اللہ جو نفل کو اس لیے چھوڑ دیں گے، نفل ہی ہیں یار، ہوئے تو ہوئے، نوئے تو نوئے، ہلکا سمجھ کے معاذ اللہ، تو یہ کل سنت بھی چھوڑے گا،
پھر سنتیں چھوڑے گا، وہ سنت ہی ہے نا یار، فرض تو نہیں ہے، تو یہ ایک دن واجب بھی چھوڑے گا، وہ واجب ہے نا یار، 5 نمازوں میں تو نہیں اتری آسمان سے فطر واجب، یہ کہہ کر یہ شیطان پٹیاں پڑھائے گا اس کو، اور ایک دن پھر ایسا آئے گا اتنا مختصر ہو جائے گا، کہے گا یار اللہ غفور رحیم ہے، مولوی یہ ڈراندے رہنے، یہ تبلیغ والے نہیں ڈراندے رہنے، اللہ غفور رحیم ہے، وہ فلانا دیکھو نمازہ نہ سے پڑھتا مریا سے تیویں کو، اے دیکھو شیطان آ گیا، شیطانہ سن پی ایچ ڈی کرال سٹی، شیطان نے اس کو پی ایچ ڈی کروا دی ہے، کہاں سے چلایا تھا؟ نوافل سے، اور آتے آتے پی ایچ ڈی لیول تک کو لے آیا، پوسٹ ڈاک کی طرف جا رہا ہے۔ پوسٹ ڈاک میں کیا ہوتا ہے؟ اللہ کا منکر، اب نمازوں کا منکر تو بنا دیے، پی ایچ ڈی کروا دی اس کو، اللہ غفور رحیم ہے بھائی، کوئی مسئلہ نہیں ہے، پڑھی تو پڑھی، نہ پڑھی تو کوئی مسئلہ نہیں، وہ فلاں نہیں پڑھتا رہا تو دیکھو 27ویں کی رات مر گیا، فلانا نہیں پڑھتا دیکھو تو رمضان میں مر گیا، فلاں نہیں پڑھتا تو دیکھو جمعہ کی رات مر گیا، حدیث میں یہ آتا ہے، حدیث میں جو آتا ہے وہ الگ موضوع ہے، اس کو میں الگ کسی وقت کروں گا، یہ شیطانی حربیں ہیں جو اس نے لے کے بیٹھ گئے، تو پھر ایسا نہ کرو، پھر کسی کو ویسے چاہ دو، آؤ مو گستی میں رہتی موٹور سٹی مو کو نمازہ میں نہ پڑھتا، آخر میں جب بڑھو یہاں میں تستی میں رہتی مو کو ٹور سٹی، رمضان میں ٹور سٹی، جمعے والے دہڑی ٹور سٹی آدھی راتی، تاکہ میں جمعے والے دہڑی مر جنا، نال شہید بھی ہو جو سکے، پتہ لگتا ہے، یا بڑی گڑی طرح جو کی چھال مار دی، خدا کا خوف کریں یار، اس طرح نہیں ہوتا، وہ الگ معاملہ ہے، اس کی اپنی تشریح ہے، وہ کیا مسئلہ ہے کیا نہیں ہے، وہ جمعہ کی برکات حدیث میں اگر بیان ہوئی ہے، حدیث بھی ضعیف ہے، حدیث بھی کیا ہے؟ ضعیف ہے، اس سے آپ اس درجے کا اس لیول کا استدلال نہیں کر سکتے کہ آپ لوگوں کو عمل سے فارغ کر کے رکھ دیں، ایسے استدلال نہیں کر سکتے، لیکن چلے مان لیتے ہیں وہ حدیث سے استدلال کر رہے ہیں آپ، تو اس میں صرف اتنا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو عذاب سے بچا لیتے ہیں، جمعہ کی رات دن میں جو مر گیا، تو بچانے کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت اس رات کی برکت سے، اس دن کی برکت سے بچا لیتے ہیں، یہ حدیث میں کہاں آتا ہے کہ قیامت کی صبح تک بچا لیتے ہیں؟ یہ کدھر ہے؟ یہ آپ کو لوگ کٹے، یہ ہمارے ایک بہت بڑے مبلغ پاکستان ہیں، انہوں نے کہا اللہ جب ایک مرتبہ کھاتا بند کرتے ہیں امید ہے کہ پھر آگے نہیں کھولیں گے، نا وہ لوگوں کو گمراہ کرو یار، ٹکے رہا منا دے، یہ اس طرح لوگوں کے اندر گمراہی پھیلتی ہیں، یہ چیزیں پکڑ، کتنوں کو میں نے سنا عجیب و غریب استدلال کرتے رہتے ہیں، پھر ایمان اور کے بعد عمل کا کوئی وقار نہیں ہے، خواہ مخواہ اللہ تعالیٰ قرآن میں جہاں ایمان کا ذکر کرتے ہیں ساتھ وعاملوا الصالحات وعاملوا الصالحات وعاملوا الصالحات، یہ کب ہوگی ساری معاذ اللہ؟ جس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ اور جنت، تو وہ ابو ریحان دوڑ کے جا رہے تھے، صحابی دوڑ کے جا رہے تھے، دو مختلف واقعات ہیں، تو کیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایسے دھکا دے کے فرمایا آرام سے رہو، لوگوں کو عمل کرنے دو، لوگوں کو عمل کرنے دو، کیا مطلب ہے؟ وہ تو حضور کی بات تھی، پتھر پہ لکیر کی، جس کا آخری کلمہ ہو گیا لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، وہ تو پتھر پہ لکیر تھی نا بھائی، لیکن اس کو بھی حضرت عمر نے روکا کہ لوگ اس سے کہیں عمل میں سستی نہ کر جاویں، یہ حضرت جمعرات پکڑ کے بیٹھ گئے، تو ایسا نہیں ہے، بات کو پوری طرح سمجھنا چاہیے۔ تو میں نے تیسری چیز آپ کے سامنے رکھ دی، تیسری دلیل آپ کے سامنے رکھ دی کہ اگر ضروریات، حاجات اور خواہشات کے ان درجوں کو جدا کوئی کرتا ہے وہ مذہب کرتا ہے، وہ دنیا کی کوئی اور چیز نہیں کرتی، کوئی ہمارے پاس مشین نہیں ہے کہ جو کہے یہ ضروریات ہیں، یہ حاجات ہیں، یہ فنا ہے، مذہب کرتا ہے، مذہب کرتا ہے اور حکم لگاتا ہے، پھر ضروریات میں بھی درجہ بدرجہ فرق مراتب مذہب قائم کرتا ہے، حاجات میں بھی درجہ بدرجہ فرق مراتب مذہب قائم کرتا ہے، خواہشات میں بھی نیچے درجے کی خواہش اور اوپر درجے کی خواہشات، بظاہر جائز خواہش اور اوپر کی بالکل ناجائز خواہش، ان کے حکم اور ان کے درجات اور فرق مراتب بھی مذہب بیان کرتا ہے۔ کس طرح کوئی کہہ سکتا ہے کہ میں اچھا انسان بغیر مذہب کے بن سکتا ہوں؟ یہ میں نے تیسری دلیل آپ کے سامنے رکھی ہے، اور چوتھی دلیل یہ ہے اس حوالے سے کہ بات کو ختم کر رہا ہوں کہ مذہب انسان کے روحانی وجود کی واحد تسکین ہے، اور اس کے بہت سارے عقلی سوالات کا جوابات صرف مذہب میں۔ اب یہ عقدہ بھی بڑا خاص ہے، آپ کے ظاہری جسم کو تسکین کے لیے ظاہری چیزیں چاہیے، سونا ہے، جسم کو ذرا سہولت چاہیے، فون دا گدا باسٹ، جسم کو تھوڑا سا سہولت ملے گی، تھوڑا سا آپ جو ہے جسم کو مزید سہولت دینا چاہتے ہیں، تھراپی کروا لو، چاپی کروا لو، ہو جائے گا۔ آپ جسم کو آنکھوں کو سہولت دینا چاہتے ہیں، تھوڑا سا ارکے گراب ڈال لیں،
باقی جو بھی ہے ناک میں کوئی مسئلہ ہے اسپرے کر لیں، یہ چیزیں آپ کو تھوڑا راحت دے دیں گی، لیکن آپ کی جو ہے روح ہے، اللہ کی قسم اس کو دنیا کی کوئی چیز بھی تازگی نہیں دے سکتی۔ اس کو انسان کا جسم دو چیزوں سے بنا ہے، روح اور بدن ہے نا، اس کے اندر جسم ہے، تو جسم کی آپ آسائشیں دنیا کی چیزوں سے لے سکتے ہیں، جسم کی خوراک منہا خلقناکم، اس سے بنا ہے مٹی سے، اسی مٹی سے پیدا ہونے والی چیزوں سے آپ اس کی خوراک کر سکتے ہیں، لیکن روح تو قل الروح من امر ربی، وہ اللہ کا امر ہے، یتنزل الامر، امر اوپر سے آتا ہے، اس کی خوراک بھی اوپر سے اللہ نے قرآن کی صورت میں اتاری، وحی کی صورت میں اتاری، وحی کی صورت میں اتاری، وہ وہاں سے آئی۔ اب اس وحی کے بغیر روح کو آپ، اس لیے میں نے عرض کیا باہر دنیا کے کافر ڈاکٹرز بھی اپنے ڈپریشن والے مریضوں کو قرآن کی تلاوت سناتے ہیں، کفار کو بھی، جب وہ حد درجے میں ڈپریشن میں ہوتے ہیں، وہ کسی قاری کی اچھی تلاوت سن کے ان کو سکون آ رہا ہوتا ہے۔ ماننا چاہیے دنیا کے کسی کلام میں وہ سکون نہیں ہے جو قرآن کریم کے اندر، وہی آسمانی کے اندر اللہ نے رکھا ہے۔ یہی وہ قرآن ہے، ابو جہل اینڈ کمپنی لمیٹڈ، یہ بھی جب آپ علیہ السلام کا جب تک قرآن نہیں سن لیتے تھے ان کو نیند نہیں آتی تھی، اٹھا کے دیکھیں واقعہ، چھپ چھپ کے آپ کا قرآن سنتے تھے۔ یہ وہی ہے۔ آج ہم جیسے گئے گزرے مسلمان جب تنہائی میں ہوتے ہیں، انتہائی غمزدگی کی حالت میں ہوتے ہیں، آپ ذرا تجربہ کر کے دیکھ لیں، کیا بھی ہوگا آپ نے، کسی اچھے قاری کی تلاوت جب آپ کے سامنے اچانک سے کھلتی ہے تو آپ اپنے غم بھول جاتے ہیں۔ یار میں پوچھتا ہوں دنیا کا ایسا کون سا کلام ہے جو انسان کو کوئی غم بھلا دیتا ہے؟ وہ یہی ہے۔ سورہ رحمان کی تلاوت سے آج ڈاکٹر بہت سارے سائیکالوجسٹ جو ہیں وہ اس کے لیے علاج تجویز کرتے ہیں ذہنی مریضوں کے لیے۔ تو یہ مذہب انسان کی واحد روحانی تسکین ہے، ایک۔ نمبر دو، اس کے دل اور دماغ میں اٹھنے والے وہ سوالات جس کا جواب دنیا کی سائنس بڑے بڑے عقل مند نہیں دے سکتے، وہ مذہب دیتا ہے۔ مثلا انسان پوچھتا ہے، انسانی فطرت پوچھتی ہے، میں کون ہوں، میں کہاں سے آیا ہوں، کس مقصد کے تحت آیا ہوں، کہاں جانا ہے، کیا ہوگا؟ اٹھائیں دنیا کی کوئی سائنس کی کتاب جواب دیتی ہے؟ یہ فطرتی وہ سوال ہیں جو ہر فطرت کر رہی ہے، اس کے جواب آپ کو مذہب دیتا ہے، صرف مذہب، صرف مذہب۔ یہ میں نے دلیل نمبر 4 آپ کے سامنے مکمل کی ہے کہ مذہب، وہی، نبی، رسول کی ضرورت و اہمیت پر دلائل و شواہد 30 سے زیادہ ہیں۔ میں نے 4 دلائل ابھی آپ کے سامنے مکمل کیے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے دین اسلام کی حقانیت نصیب فرمائے اور عمل کا اتباع کا جذبہ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا